عزیز نوجوان، اللہ جل جلالہ کے قرب کے دو راستے ہیں۔ ایک نبوت والا راستہ ہے، ایک ولایت والا راستہ ہے۔ نبوت والا راستہ یہ وہابی ہیں، عطائی ہیں، اور ولایت والا راستہ کسبی ہے۔ کیا معنی؟ نبوت جو چاہیں محنت کر کے، نیک اعمال کر کے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے اگر کوئی پانا چاہے تو نبوت نہیں ملتی۔ نبوت تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے۔ آدمی جتنے بھی پاپڑ بیل لیں، جتنا بھی اللہ کو راضی کر لیں، جتنا بھی صوم و صلاۃ کا پابند ہو جائیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا نہیں کی جاتی۔ اللہ جس کو چنتے ہیں، ساری امتوں سے اندر، انسانیت کے اندر اللہ نے جن بندوں کو چنا ہے، جن بندوں کے اوپر اپنا خاص فضل فرمایا ہے اور نبوت کے درجے سے مالا مال کیا ہے، ان کو نبی کہتے ہیں۔ یہ بندوں کے اعمال پر، بندوں کے افعال کے اوپر یہ چیز نہیں ملتی۔ نبوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور ولایت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، نبی پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر دل و جان سے چلنے کی کوشش کرے، جتنا پابند ہوگا اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور اس کو وہ ولایت کے درجے پر پہنچا دیں گے۔ نبوت الگ چیز ہے، ولایت الگ چیز ہے۔ دو راستے ہیں کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کا مقرب بندہ بنا جائے۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو لوگوں کی ہدایت کا سورج بنا کر دنیا میں طلوع فرمایا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی صحبت جس کو مل جاتی، حضرات انبیاء علیہ السلام کی دوستی جس کو مل جاتی، حضرات انبیاء علیہ السلام کا ساتھ جسے نصیب ہو جاتا، حضرات انبیاء علیہ السلام سے جو بندہ جڑ جاتا تو وہ ولی کہلاتا۔ ولایت کے لیے صحبت بھی ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ ملنا، اٹھنا، بیٹھنا، اپنی زندگی اس کے حوالے کر دینا، تب جا کے وہ مقام و مرتبہ اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام نے اس امت کے لیے، اپنی امتوں کے لیے، اور نبی پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے باقاعدہ شریعت کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اور نبی وہ ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو امت کے اوپر مہربان شفیق ہوتا ہے، جس کے اوپر کتاب نازل کی جاتی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيَتْلُو عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ جو قرآن کی تلاوت بھی کریں اور نیک باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے، اور اسی طرح اپنے ساتھ رہنے والوں کا تزکیہ کرے، ان کے نفس کو پاک صاف کرے، دل کی غلاظتوں کو دور کرے۔ یہ نبیوں کا کام ہے۔ امت نبیوں سے اگر جڑ گئی، صحبت نصیب ہو گئی، نبیوں کا ساتھ نصیب ہو گیا تو اللہ کا مل جانا آسان ہو گیا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری باتوں کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کسی اللہ والے کے حوالے کرے۔ جب تک انبیاء اس دنیا میں موجود تھے، ان کی صحبت امتوں کو نصیب ہوئی، اور ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ان کے بعد کوئی رسول اور پیغمبر، نیا نبی، نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اب حضرات صحابہ کا بھی دور ختم ہو چکا ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا دور بھی ختم ہو چکا ہے، علماء اور اسی طرح بڑے بڑے اولیاء اللہ کا دور بھی ختم ہو چکا ہے۔
اب اس دنیا میں اس دھرتی کے اوپر جو بھی اولیاء بچے ہوئے ہیں، امت کے لیے ضروری ہے، عوام کے لیے ضروری ہے، آدمیوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تعلق علماء سے، صوفیوں سے، بزرگوں سے، اللہ والوں سے باقاعدہ ان کا تعلق ہو۔ کس کی خواہش نہیں ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، میں رسول اللہ کے دین کا متبع بن جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر میرے لیے چلنا آسان ہو جائے۔ تو دوستو بزرگوں، بات تو بولنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے، بات اصل کرنے کی ہے۔ آدمی بول بھی لیتا ہے، تھوڑا بہت کر بھی لیتا ہے، لیکن استقامت نصیب نہیں ہوتی تو وہ فیض، وہ جو نور نسبت معرفت کا نور جو ملنا ہے وہ نہیں ملتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ماحول بھی خراب ہے، آتے آتے ماحول اچھا نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے، برا ہوتا ہی جا رہا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ والوں سے اپنا تعلق برقرار رکھیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے اچھے بنو گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے برے بنو گے۔ تو ہمیں برا بننا ہے یا اچھا بننا ہے؟ اچھا بننا ہے۔ صحابہ اکرام کی اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام کے گرد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، دنیا کا کتنا بھی بڑا ولی ہو، پیر ہو، مرشد ہو، شیخ کامل ہو، ہزاروں لاکھوں اس کے مرید ہو، وہ صحابی کے جوتے کے اوپر جو دھول لگی ہوئی ہے اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ ان کو القاب کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح لوگ علماء، صوفیوں، بزرگوں کو القاب سے جانتے ہیں کہ یہ شیخ التفسیر ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، اور اسی طرح یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ بھئی یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، صحابی کو صرف رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، کوئی دوسرے ادھر ادھر کے القاب نہیں لگاتے۔ علامہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ لوگوں کے لیے باقاعدہ علماء کے لیے آج کے دور میں اور اسی طرح اللہ والوں کے لیے القاب لگائے جاتے ہیں، یہ محبوب العلماء والصلحاء ہے، یہ شیخ التفسیر ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ علامت الدیر ہے، یہ بحر زخار ہے، اس طرح کے الفاظ سے نوازتے ہیں، اور صحابہ کو الفاظ سے کیوں نہیں نوازتے؟ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ جس کی صورت اچھی ہو اس کو سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا کہا؟ جس کی صورت اچھی ہو، جو خوش شکل ہو، جمال ہو، کمال ہو، جس کی صورت کے اندر وہ جاذبیت ہو، اس کو سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحابہ کا صحابی ہونا ہی کمال درجے کی بات ہے۔ صحابی کا صحابی ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا نصیب ہونا، رسول اللہ کی دوستی کا نصیب ہونا، رسول اللہ کے ساتھی بن جانا، یہ ان کے لیے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لاکھ آدمی موجود ہوں تو ایک صحابی کے گرد کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی صحابی ہوتا ہے۔ اور ان کو کس کی صحبت نصیب ہوئی؟ ان کو رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہیرے تراشے ہیں، وہ ہیرے کے اندر سے وہ جوہر نکال کے امت کو پیش کیا۔ صحابہ اکرام دنیا جس کو صحابہ کے نام سے جانتی ہے، قرآن بیان کرتا ہے اصحابک، حدیث کے الفاظ ہیں اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی کی بھی اتباع کر لو راہ راست پر آ جاؤ گے، کامیابی مل جائے گی، جنت تک صحابہ کا راستہ پہنچا دے گا۔ تو ان کو صحبت نصیب ہوئی اللہ کے نبی کی، اور پھر صحابہ بعد میں اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، پھر صحابہ آئے، صحابہ کو صحبت نصیب ہوئی تابعین کی، پھر تابعین کو صحبت نصیب ہوئی تبع تابعین کی۔ تو مدینے میں
مکے سے جب تکالیفیں شروع ہوئی تو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پھیلنے اور پھولنے کا ذریعہ اختیار کیا، تو اللہ نے راہیں کھولی، راستے کھولے، اللہ تعالیٰ نے دین محمدی کو چہار جانب پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہیں ہموار کی، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینے کے قافلوں کے اسرار پر مدینے بھیج دیا۔ اب المقری کے نام سے حضرت مصعب بن عمیر جانے جاتے تھے مدینے میں، گھر گھر شہرا ہو گیا، اسلام کی سچی تصویر بن کر، اسلام کی زندگی مثال بن کر لوگوں کے اندر دین کو پھیلانا انہوں نے زندگی کا محبوب مشغلہ بنایا حضرت مصعب بن عمیر نے۔ تو اب مدینے کے اطراف میں، قرب و جوار میں سب تک بات پہنچی کہ ہاں مصعب بن عمیر کوئی ایک بندہ مکے سے آیا ہوا ہے، ایک نبی برحق کیا ظہور ہوا ہے مکے میں، اس کا وہ رسول بن کر، اس کا پیغمبر بن کر، اس کا قاصد بن کر، اس کا خلیفہ بن کر مدینے کی دھرتی پر آیا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کو نیک باتوں کا حکم کرتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بیعت کرتا ہے۔ شہرہ ہو گیا، چودراہٹ، تھپا لگا حضرت مصعب بن عمیر کا۔ تو کہتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینے کے بڑے چودھری ہیں، سردار ہیں، ان کو اپنی سرداری اور چودراہٹ جانے کا خطرہ محسوس ہوا، تو فوراً انہوں نے کہا اپنے بھائی حضرت اسید بن حضیر کو کہنے لگے کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کیسا آدمی ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، دونوں بھائی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے جاؤ دیکھ کے آؤ کیسا آدمی ہے، کہیں میری سرداری نہ چھینی جائے، کہیں اس کا رعب دبدبا لوگوں کے اندر پھیل نہ جائیں اور میری سرداری ہاتھ سے نہ چلی جائے، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ حضرت اسید بن حضیر آنے کے بعد مجلس کے کونے میں بیٹھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ لوگوں کو دین اسلام کی باتیں کر رہے تھے، دین سکھا رہے تھے، قال اللہ اور قال رسول کا مجلس لگی ہوئی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھا، دیکھتے ہی ایمان دل میں اتر گیا، فوراً آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نائب بنا کر مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا، ہاتھ پر ہاتھ رکھا، گناہوں سے توبہ کی اور دین اسلام میں داخل ہو گئے، پھر واپس لوٹے ہیں۔ دور سے آتے ہوئے اپنے بھائی اسید بن حضیر کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، دیکھتے ہی کہنے لگے لقد جاءکم اسید بغیر وجهه الذي ذهب به، جس چہرے کے ساتھ اسید یہاں سے گیا تھا وہ چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا، لگتا ہے یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ دوستو بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولیوں کی، اولیاء کی، صحابہ کی، نبیوں کی نظر، چہرہ، نبیوں کے چہرے کے اوپر جس کی نظر پڑی، نبیوں کی صحبت جسے نصیب ہوئی، صحابہ کی جسے صحبت نصیب ہوئی، تھوڑی دیر کی صحبت اللہ والوں کی، تو انسانوں کی زندگی کے تقدیر کے فیصلے اللہ کر دیتا ہے۔ صحبت بڑی ضروری ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے کریں، کسی اللہ والے کے حوالے کر کے اپنے آپ کو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کے زندگی گزاریں، تب جا کے زندگی بنے گی۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک قریب کے زمانے کے ایک اللہ والے گزرے ہیں، خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ تھے خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پاک نے ان کو وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا، ایک کیفیت طاری ہو گئی ان کے اوپر، ان کے چہرے کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر، کہ جو کوئی ان کو دیکھتا تو فوراً ایمان قبول کر لیتا۔ جس علاقے میں رہتے ہیں خواجہ غلام حسن سباغ رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے یا کسی علاقے کا واقعہ ہے، تو وہاں پر ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی، تو یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو جو کافر دیکھتا فوراً اسلام قبول کرتا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا۔ تو لوگ جلن محسوس ہونے لگی اور لوگوں کو بڑی فکر ہو گئی ہندوؤں کو، کہ انہوں نے باقاعدہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، مقدمہ دائر کر دیا، یہ آدمی زبردستی ہمارے لوگوں کو اسلام قبول کراتا ہے، زبردستی اسلام قبول کراتا ہے۔ تو
عدالت لگ گئی، جج صاحبان بیٹھ گئے، وکیل و گواہ سب آ گئے، حضرت خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا تو جج نے ان کی طرف دیکھا نہیں، ابھی دیکھنے سے پہلے کہنے لگے عدالت میں جی کٹگھرے میں کھڑا کر دیا گیا اور پوچھنے لگا کیا آپ کے اوپر یہ فریق ہندوؤں کا ہے، انہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے کہ آپ زبردستی ہندوؤں کو ایمان میں داخل کراتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کبھی دین کی تبلیغ نہیں کی، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ تو بغل میں چند ہندو کھڑے ہوئے تھے، ایک ہندو کی طرف متوجہ ہوئے حضرت خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ، اس کو دیکھ کر جی میں نے آپ کو کبھی کہا ہے کہ زبردستی کہا ہے کہ اسلام قبول کر لو؟ وہ ہندو حضرت رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا، دیکھتے ہی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر دوسری آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے میں نے کبھی تمہیں کہا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو؟ وہ شخص بھی دیکھتے ہی حضرت غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر تیسرا چوتھا 3-4 آدمیوں کی طرف حضرت رحمۃ اللہ علیہ فوراً متوجہ ہو کے نور نظر کی، جی ولایت کا نور ان کے ماتھے سے ٹپکتا تھا، جی اسی طرح اللہ والی زندگی گزار کر اللہ والا نور انہوں نے حاصل کیا تھا، معرفت کی عکاسی چہرے کے اوپر نظر آ رہی تھی، تو جیسے ہی نظر پڑتی تو ایمان دل کی دنیا بدل جاتی، بول اٹھتے لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو فوراً جج سمجھنے لگا، کہنے لگا قلم فیصلہ کرنے سے پہلے قلم کو جج نے توڑ کے وہاں پر بند کر دیا اور فیصلہ سنا دیا آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ کیوں؟ جج سمجھ رہا تھا کہیں میری طرف ان کی نگاہ نہ پڑ جائے اور میں کہیں دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جاؤں۔ یہ اللہ والوں کی نظر کا جی فیضان ہوتا ہے۔ صحبت صالح تلا، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، جی اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھو، نیک باتیں سننے کی توفیق ملے گی، نیک اعمال کرنے کی توفیق ملے گی، اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے کرو۔ یہ کیا دنیا ہے جس کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ یہ کیا دنیا ہے؟ نہ نمازیں ہیں، نہ ذکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، دھن دولت کی سب کچھ ہے، ووٹ نوٹ کی سب کچھ ہے، اپنی آخرت برباد کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر کے شیطان کو آقا اور رہبر مان کے اپنی آخرت کیوں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ ایک دن مر جانا ہے، چار کے کاندھوں پر تیری بارات نکلے گی، قبر کے گندے گڑھے میں پھینک دیے جائیں گے، کب تک ایسی زندگی گزارنی ہے؟ کسی اللہ والے سے اپنے آپ پر رابطہ کریں، دے ہاتھ کہ اے اللہ والے تو چلا، تو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ والے وہ ہوتے ہیں منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں بنتا کوئی ولی، ایسے ہی نہیں بنتا کوئی، ولیوں کے اندر شمار کسی کا نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ ہے، پہلے بھی شاید سنا چکا ہوگا، کبھی آپ نے سن چکا ہوگا، پھر بھی تجدید کے لیے سننے ایک واقعہ ہے۔ اسلامی حکومت کا 4 جانب جی عروج پر اسلامی حکومت تھی، بڑے زمانے کی بات ہے، تو کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں گورنر، کچھ خراب بھی ہوتے ہیں، نام تو یاد نہیں آ رہا اس وقت کے بادشاہ کا۔ تو بادشاہ کو فکر لائی ہوئی کہ بھائی بہت سارے اچھے ہیں، بہت سارے برے بھی ہیں، اب کس طرح تولا جائے تاکہ نظام عدل قائم ہو، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور لوگوں کے اندر برائیاں ختم ہو اور لوگوں کے اندر اچھائیاں عام کی جائیں اور لوگوں کا رعایا کی، ان کی دیکھ بھال اور ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں، جو گورنر ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کی نگرانی میں صحیح طریقے سے حکومتی نظام سنبھالا جا سکے۔ تو کہتے ہیں بادشاہ نے رائے مشورہ قائم کیا، تو وزیر بڑے چالاک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ جی جہاں بنا امیر المؤمنین، جو گورنر اچھے ہیں، خدا ترس ہیں، اللہ والے ہیں اور جن کے ذریعے عوام خوش ہیں، امت کا بھلا ہو رہا ہے، ایک مجلس قائم کی جائے اور ایک مجلس میں ان کو اعزازیے سے نوازا جائے اور ان کی ہمت افزائی کی جائے، ان کو انعامات بیش بہا
قیمتی انعامات سے لباس کے ان کو ہمت افزائی کی جائے، تاکہ جو ایسے ویسے گورنر ہیں ان کو سبق مل سکے، وہ بھی لوگوں کے درمیان لوگوں کے حقوق پورے کرنے والے بنے۔ تو انہوں نے مجلس قائم کیا اور اسی طرح بہترین کھانے کا نظام کیا، حکومتی وزراء کو، امراء کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں بادشاہ نے ساروں کے سامنے چند جو وزراء ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ نام لے لے کر یہ فلاں جگہ کا گورنر ہے، یہ فلاں سمرقند کا، بخارا کا، حمص کا، اور اسی طرح دوسرے علاقوں کے گورنر جو ہیں سب کو اکٹھا کیا۔ جن کے نام پرچی میں لکھے ہوئے تھے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، بادشاہ کے سامنے سب کے تختے لگا دیے گئے، سب تختے پر بیٹھے ہیں، اور بادشاہ نے ان کا اعزازیہ یہ کیا کہ ایک شایہ اور ایک خلقت ان کو تحفے میں پیش کی۔ شایہ جسے بڑا سا ایک اکرامن پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان معلوم ہو لوگوں کو کہ یہ بادشاہ کے مصاحب ہیں، یہ بادشاہ کے قریب ہیں، بادشاہ ان کو عزت سے نوازا ہے، تاکہ چھوٹے جو گورنر ہیں دوسرے ایسے ویسے ان کو سبق حاصل ہو سکے، اور لوگوں کے درمیان امت کا درد لے کے لوگوں کی خدمت کے لیے، قوم اور ملت کے لیے اپنی زندگی صرف کریں۔ تو انہوں نے ایک گاؤن کی طرح ہوتا ہے لمبا چوڑا شایہ، انہوں نے اکرامن پیش کیا۔ اس کی نشانی یہ تھی کہ وہ بادشاہ کا قریبی آدمی بن جاتا تھا، حکومتی عہدے کے ساتھ، اور اس کی ایک آدمی کو کسی مجلس میں کسی کو شال پوشی کرے کوئی بڑا آدمی آ کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقام مرتبہ اس بڑے آدمی کے نزدیک بڑا ہوا ہے۔ تو مجلس لگی ہوئی تھی، سب کھڑے ہوئے ہیں، سب کو شایہ پہنا دیا گیا۔ پھر بادشاہ کا کچھ باتیں چلی، کہتے ہیں اسی درمیان ایک آدمی، ایک گورنر، اس کو اچانک چھینک آنا چاہیے، چھینک، تو چھینک انہوں نے بہت برداشت کی۔ آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے چھینک، جی آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو انہوں نے بہت برداشت کیا۔ تو وہ برداشت کرتے کرتے وہ اور طاقت سے، زوردار طاقت سے 3 سے 4 چھینکیں آ گئیں۔ اب جیسے چھینک آئے تو چھینک کے ساتھ پانی بھی نکلتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد نزلے کے حساب سے پانی نکلتا۔ تو کہتے ہیں اب انہوں نے ادھر ادھر، ہاتھ میں رومال تو نہیں تھا ان کے پاس، کوئی اور دوسرا کپڑا نہیں تھا اس گورنر کے پاس، انہوں نے سیدھا ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں بادشاہ نہ دیکھ لے۔ وہ بادشاہ نے جو خلقت دی تھی، جو شایہ دیا تھا، جو اعزازیہ دیا تھا، اس کو ہلکے سے کنارے ہو کے تھوڑا سا اس کو اپنا جو گندگی ہے اس کو اسی اعزازیے سے، اسی شایہ سے، اسی خلقت سے پوچھنے لگا۔ بادشاہ نے دیکھ لیا، اچانک نظر پڑ گئی، دیکھ لیا، بادشاہ اتنا غصہ ہوا، میں نے اتنا بڑا اکرام کیا ہے، ساری حکومت کو جمع کیا، وزراء کو جمع کیا، عوام کو جمع کیا، اور اسی طرح وزیروں کو، امیروں کو، سب کو جمع کیا، اور بادشاہ ہونے کے ناطے میں نے ان کو اعزاز دیا، میرے اس خبیث نے، اس نالائق گورنر نے میرے اس اعزازیے کا اکرام نہیں کیا۔ بڑا غصہ آیا، لال پیلا ہو گیا بادشاہ، اور کہنے لگا کہ فوراً نکل جاؤ، اور شایہ اتار لیا، خلقت اتار لی، گورنری کے عہدے سے اتار دیا۔ تو اب یہ جو وزیر تھے وہ بڑے حکمت دان تھے، حکیم تھے، اللہ نے کوٹ کوٹ کر حکمت بھری ہوئی تھی۔ بادشاہ غصہ، مجلس سناٹے میں یہ کیا ہو گیا؟ خوشنما مجلس لگی ہوئی تھی، ہنسی کھیل کا ماحول تھا، اچانک بادشاہ کے اوپر جلال کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے آہستہ سے بادشاہ کے کان میں کہہ دیا، بادشاہ مجلس برخاست کر دی جائے، حکمتاً مجلس برخاست کر لی جائے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کی مجلس سماعت ہوگی۔ تو بادشاہ نے سر ہلا دیا، تو وزیر نے زوردار گرجدار آواز میں کہا کہ بادشاہ نے مجلس برخاست کرنے کا اور مجلس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، آج مجلس برخاست ہے۔ چلے گئے سارے لوگ۔ اب یہ جو گورنر تھا اس کی گورنری چلی گئی، بہت سارے گورنر تھے، مجلس برخاست ہو گئی، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دربان نے بادشاہ کو آ کر کہا کہ جی بادشاہ، کوئی گورنر ہیں حمص جگہ کے، حمص ایک علاقہ ہے وہاں کے،
گورنر ہیں وہ آپ سے کچھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ دربان نے جیسے ہی کہا تو بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بادشاہ پہلے غصے میں تھا، وہ حمص کے گورنر آ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ جہاں پناہ امیر المؤمنین، یہ آپ نے جو خلقت دی ہے یہ اعزازیہ کے طور پر دی ہے یا کیا ہے؟ اعزازیہ کے طور پر دی ہے۔ پھر اس نے بادشاہ سمجھ گیا یہ مجھ سے اور کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اور ٹال مٹول کرنا چاہ رہا ہے۔ کیوں مجلس کے اندر ایک گورنر کی گورنری چلی گئی ہے، پوچھنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں، آپ نے اتنی چھوٹی سی غلطی کے لیے اتنی بڑی سزا دے دی، اس معاملے میں ٹٹولنے کے لیے آیا ہے۔ تو بادشاہ نے صاف جواب دے دیا میں اس وقت موڈ میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں، فوراً نکل جاؤ یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ چھوٹی سی غلطی کے اوپر آپ عہدے کو چھین سکتے ہیں، خلقت کو چھین سکتے ہیں، اور اسی طرح جو اعزازیہ دیا اس کو چھین کے اس کو عام آدمی بنا سکتے ہیں۔ تو پروردگار جس نے مجھے پالا، جس نے میری تربیت کی، مجھے بڑا کیا، میرے وجود کی کوئی حقیقت نہیں تھی، گندے نطفے سے بنا ہوا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں اس کی خلقت پیدا فرمائی اور بہترین بچے کے نمونے میں شکل میں باہر نکال کے مجھ کو ہر وہ چیز دی اللہ رب العزت نے جو مجھے ضرورت تھی، اور مجھ کو بڑا کیا، عزت و اکرام سے نوازا، سب کچھ اللہ پاک کے احسانات اس نے گنوائے۔ اور کہنے لگا اللہ رب العزت کی کہیں میں نافرمانی کروں گا تو اللہ رب العزت اتنا بڑا اعزاز کر کے کہیں جہنم میں اٹھا کے نہ پھینک دے، تو مجھے تیری گورنری کی کوئی ضرورت نہیں۔ شایا اٹھا کے اس کے منہ پر مار کے چلے گئے، گورنری کے عہدے سے سائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا، نہیں چاہیے مجھے آج بات سمجھ میں آ گئی ہے، میں نے جس مالک کا زندگی بھر کھایا ہے اسی کی تھالی میں چھید کر رہا ہوں، مجھے اس تھالی میں چھید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے میں اللہ والا بنوں گا، رسول اللہ والا بنوں گا، رسول اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہوگا۔ یہ لے تیری گورنری، یہ لے تیرا اعزاز و اکرام، منہ پر مار کر چلے گئے وہاں سے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب آئے ہیں آکے جی بیٹھے خاموش، سوچنے لگے اب کیا کروں، گورنری ہاتھ سے چلی گئی، خود دے کے آیا ہوں، بادشاہ نے تو نہیں منگوایا تھا، بادشاہ نے تو کہیں استعفے کے اوپر مجبور نہیں کیا تھا، میں خود دے کر آیا، اب کروں تو کیا کروں؟ کہنے لگے اب تو دنیا کو لات مارا ہے، اب تو آخرت والا ہو جا، اب تو اللہ والا ہو جا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ تو کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے ہم تک بات پہنچانے والوں نے، لکھنے والوں نے ہم تک پہنچائی بات۔ تو اس زمانے میں خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اس وقت کے بڑے خلیفہ، بڑے اللہ والوں میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا شہرہ تھا، چہار جانب ان کی ولایت کے ڈنکے بجتے تھے، چہار جانب ان کو باقاعدہ اولیاء کی سرپرستی حاصل تھی، ولیوں کے امام خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے سیدھا ان کی خانقاہ کی طرف بغداد رخ کیا، حمص چھوڑ دیا، بغداد کی طرف آ۔ اب آنے کے بعد کہتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں آئے، حضرت کے خانقاہ میں آئے اور سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ پوچھنے لگے بھائی کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، نہیں پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں آپ کے پاس جو نور نسبت ہے، معرفت کا جو نور ہے، ولایت کا جو نور ہے، آپ کے ماتھے کے اوپر جو چمک رہا ہے اس کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ والا بننے کے لیے آیا ہوں، میں نے دنیا کو لات مارا ہے، میں اسی لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا یہ اس طرح نہیں ملتا، ولایت کا نور ایسے نہیں ملتا کہ سیدھا آ جاؤ اور یہ گھر کی چیز ہو دے دو، کیوں؟ نبوت الگ ہے، ولایت الگ ہے، نبوت عطائی ہے، نبوت وہبی ہے، اور ولایت کسبی ہے، پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، زاموئے تلمذ اختیار کرنا پڑتا ہے، جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے، مجاہدے اختیار کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے ولایت نصیب ہوتی ہے۔
تو حضرت رحمت اللہ علیہ خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ اٹھو. اٹھ گئے. کہنے لگے کہ جاؤ دیکھیں گے خانقاہ کے کاموں میں کام کرتے رہو, جو بھی ضرورت ہے پوری کرتے رہو, جا کے ہاتھ بٹاؤ, اور مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں. اللہ والوں کی مجلس لگتی ہے, بعض و نصیحت ہوتا ہے, تو اس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اٹھ گئے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, جی مہینہ گزر گیا, شیخ صاحب نے یاد ہی نہیں کیا. 2 مہینے گزر گئے, یاد ہی نہیں کیا. 3 مہینے یاد ہی نہیں کیا. 6 مہینے گزر گئے, یاد نہیں کیا. سال گزر گئے, یاد نہیں کیا. سال کے بعد دیکھا, آگے پیچھے دیکھتے تھے, مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بیٹا آؤ ادھر. یہ آئے, آ کے سامنے بیٹھ گئے. اب پوچھنے لگے, اس پہلے پوچھا تھا کیوں آئے ہو, اب پوچھنے لگے کہاں سے آئے ہو. اب پوچھنے لگے کہاں سے آئے ہو, اور کہنے لگے کہ حضرت میں حمص شہر کا اور حمص کے علاقے کا میں بڑا گورنر تھا, میں نے گورنری لات ماری ہیں, یہاں پر آپ کے جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ وہ معرفت کا نور نصیب ہو جائے. بادشاہت چھوڑ کے آیا ہوں. تو حضرت رحمت اللہ نے فوراً کہا اٹھو. فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت سمجھنے لگے یہ اکڑ میں آیا ہے, یہ بادشاہ ہیں, اس کے اندر عاجزی پیدا کی جائے, اس کے اندر انکساری پیدا کی جائے, اس کے اندر تواضع پیدا کیا جائے, اس کے اندر کی غلاظت کو نکالا جائے. اللہ والے باقاعدہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے دیکھو, وہ ولی نہ بنا دے تو بات الگ. ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں. بڈھے ہو گئے, بزرگ ہو گئے, جوانی ڈھل گئی, کھا کھا کے اللہ کی نعمتوں کے جی دانت ٹوٹ گئے, پھر بھی شکایت اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. کیوں دے گا؟ نہ نمازوں کی توفیق ہے, نہ ذکر کی توفیق ہے, نہ آنکھوں سے گناؤ جی زنا چھوٹتا ہے, نہ کانوں سے میوزک چھنتا ہے, اور نہ زبان سے غلاظتیں, آدمی زبان کھولے تو غلاظتیں بکتا ہے. یہ ایسا یہ ویسا, تو ڈبل پیسہ ہے. تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. قبر میں پاؤں لٹک چکے ہیں, پھر بھی جی نکروں پر اور اسی طرح ہوٹلوں پر بیٹھ کر جی دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تاڑنا پڑتا ہے. تاڑتے ہیں لوگ. کیوں؟ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینے کا نتیجہ ہے. کب تک ایسی زندگی گزارنی ہے؟ بادشاہ نے بادشاہت لات ماری, تخت کو لات مار کے آیا بادشاہ. خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہے تیرے اندر اکڑ ہیں, جاؤ جاؤ بغداد شہر میں 1 سال کے لیے گندک کی دکان کھولو. اب یہ گندک کی دکان, گندک ایسی چیز ہے پھٹکری کی طرح آتا ہے, بدبو ہوتی ہے اس کے اندر. اب بادشاہ وقت کا بادشاہ ہو اور اس کو گندگی کا کاروبار کرنے کے لیے, خارش کے لیے اور کھجلی کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے گندک فائدے مند ہے, لوگ ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس کی دکان لگانے کے لیے کہا جنید بغدادی رحمت اللہ, لگا دیا. 1 سال. اب یہ بادشاہ, ان کا مزاج نازک پن جی, بادشاہانہ مزاج, شاہانہ مزاج, گورنری مزاج, اور عام لوگ اس کے خریدار. تو بات چیت ایسی ویسی, ان کو کبھی سجتا نہیں, وہ کبھی بات کھڑے ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے. ان کا نازک مزاج ہے. وہ 1 دن 2 دن مہینہ 2 مہینے صبر کر لیا. جیسے ہی سال مکمل ہوا سیدھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دربار پہنچ گئے اور حضرت سے کہنے حضرت آپ نے 1 سال کے لیے کہا تھا, یہ لو میں نے 1 سال مکمل کر دیا. حضرت نے کہا یہ باقاعدہ ایام گن رہے تھے, دن گن رہے تھے, گھڑی گھنٹے گن رہے تھے جی, مہینے گن رہے تھے, تمہارے اندر اکڑ نہیں گئی ہے. جاؤ پھر 1 سال پھر 1 سال پھر گندک کی دکان کھولو. اب ان کو عادت پڑ گئی. گئے, حضرت کا حکم تھا جی, پیر صاحب کا حکم تھا, شیخ صاحب کا حکم تھا, پھر گئے. عادت ہو گئی, کوئی آئے لڑے موج مستی کرے, یہ کرے وہ کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انہوں نے ایک وقت ایسا آیا, دن بھی ایام بھی گننا بند کر دیا, بند کر دیا. سال گزرا نہ گزرا, 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا. اب یہ خود نہیں آئے ہیں, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بلا کر بھیجا. جیسے ہی بلا کر بھیجا تو آگے. تو حضرت کہنے لگے بھائی کیسی چل رہی ہے دکان؟
خواجہ صاحب نے پوچھا کیسی چل رہی ہے دکان؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت جی چل رہی ہے الحمدللہ، اللہ نے کرم فرمایا چل رہی ہے۔ ایام نے جنہیں دیکھا تھوڑا تھوڑا رنگ چل رہا ہے تو فوراً کہنے لگے بھائی بند کر دو یہ دکان، بند کر دو یہ دکان۔ پھر اس کے بعد اب یہ راحت کی سانس لی، چلو گندگی کے ڈھیر سے راحت نصیب ہو گئی، اب تھوڑا کچھ اور کرتے ہیں۔ تو کچھ اور جو بھی اس کے بعد کی مراحل ہوں گے، کچھ اور کرنے کے لیے کہیں گے، اچھی چیز کرنے کے لیے کہیں گے، خوش ہو گئے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے کشکول اٹھایا، خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کشکول اٹھایا، کاسا اٹھایا، جی بخشش دینے کا، جی کٹورا ہاتھ میں دیا اور کہنے لگے کہ جاؤ بغداد شہر میں 1 سال تک بھیک مانگنا۔ 1 سال تک بھائی، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا گورنر ہے، ارے دنیا چھوڑی تخت لات مار کے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے آیا ہے، چھوٹی بات ہے۔ 4 پیسے آ گئے آدمی کو زمین نہیں دکھتی، 4 پیسے آ گئے علماء کی تحقیر، 4 پیسے آ گئے دوسروں کو لان تان، ارے پاؤں زمین پر ٹکاؤ، اللہ رب العزت عزت کی کرسیوں کے اوپر بٹھائیں گے۔ وقت کا بادشاہ، اس کے ہاتھ میں جنید بغدادی رئیس الاولیاء، اماموں کا سردار، ولیوں کا سردار، وہ ہاتھ میں کٹورا پکڑواتا ہے، کشکول دیتا ہے، کاسا دیتا ہے اور شرط لگاتا ہے سال بھیک مانگنا ہے، اور جو بھیک تجھے دی جائے اس بھیک کو تو نہیں کھانا۔ یہ جو خادم اور یہ اسی طرح جو فقیر خانقاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لا کر دینا، تجھے کھانے کی اجازت نہیں ہے، شرط لگاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اب حضرت کا حکم تھا، نکل گئے۔ اب یہ خوبصورت چہرے والے، وجاہت بادشاہانہ والی، بات چیت جی بادشاہوں والی، گورنر ہیں، وقت کا گورنر ہو، اس کی کیا شان، کیوں خادموں کے درمیان پلا ہوا ہے، ایک حکم پر مرغ مسلم، بکرے اور اسی طرح ساری کچھ دی دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے لاد دی جاتی ہوں، اس کے ناز نخرے کیسے ہوں گے؟ اور وہ کٹورا لے کے بغداد کے شہر میں جا رہا ہو، کیا حالت ہوگی، کیا گزری ہوگی؟ اے میرے بھائی، دین اتنا آسان نہیں ہے۔ نبوت عطائی ہوتی ہے، ولایت کسبی ہوتی ہے، کمانا پڑتا ہے، دل کے غلاظتوں کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ اوپر سے چھڑک کر پرفیوم لگا کے آ کے مجلس میں بیٹھ جاؤ، آنکھوں سے زنا کیا ہو، زبان سے کس کے دل کو چیرا ہو اور اسی طرح گندگیوں کو بھر کر آ کے مجلس میں بیٹھ جائے، یہ دل اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ دل اللہ کو کیسے دکھائے گا؟ دل کو صاف کریں، دل کو صاف کرنا ہے کسی اللہ والے کے قدموں میں، جی اپنے چہرے کو اور اپنے چہرے کو رکھنا پڑتا ہے، کسی اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا پڑتا ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضرت خواجہ جی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا حکم تھا، گئے۔ اب یہ ناز نعمت تھے، کسی کو کہتے کہ بھئی اللہ کے لیے دے دو، اللہ کے لیے دے، آہستہ آواز سے کہتے، 1 دن 2 دن 3 دن لوگوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، ارے تو ہٹا کٹا ہے، چہرے کے اوپر اتنی خوبصورتی ہے، نور چمک رہا ہے، جوانی ہے تیری، تو بھیک مانگے، تجھے زیبا دیتا۔ لوگوں نے جلی کٹی سنانا شروع کی، برداشت کر لیا، شیخ کا حکم ہے، میرے مرشد کا حکم ہے، میرے پیر کا حکم ہے۔ یہ ایسے پیر ہوتے ہیں جو جی یہ آج لوگوں نے پیر کیسے بنا دیے ہیں، گانجا مارنے والا پیر، گھڈا پیر، گھوڑا پیر۔ ارے پیروں کو دیکھو کہ جن کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ گانجا مارنے والا، چرس افیون استعمال کرنے والا اور اسی طرح لوگوں کی مستورات کو اپنے پاؤں دبانے والا، یہ پیری دیتے ہیں، سینے سے سینہ لگا کے پیری رہتے ہیں، مریدی رہتے ہیں، حرام خورے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے پیروں سے امت کو اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے اور امت کی جان و مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائے اللہ پاک، اور صحیح معنوں میں اللہ والوں سے تعلق پیدا فرمائے۔ تو کہتے ہیں جی 1 سال بھیک مانگ رہے ہیں، جی لوگ دے دو اللہ کے لیے، لوگ ڈانٹنا شروع، ادھر جلی ادھر کٹی سنائے، سب کچھ
اب ایک وقت آیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے پورا سال گزر گیا، کسی ایک بندے نے ان کو 1 روپیہ بھیک نہیں دیا. پورا سال گزر گیا، بھیک نہیں دیا کسی نے. پھر اس کے بعد حضرت کے پاس آ گئے، حضرت یہ معاملہ، انہوں نے کہا چلو اور ایک سال بھیک مانگو. اب بھیک مانگنا شروع کیا تو کہتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا جی لوگوں نے دینا شروع کیا. چلو اس کا معمول یہ ایسا ہے، اب دینا شروع کیا. وہ جو بھی دیتے وہ سیدھا لا کے خانقاہ کے سامنے، جو بھی فقیر فقراء غریب محتاج مسکین یتیم بیوہ جو بھی بیٹھتے ان کو دے دیتے، یہ کھاتے نہیں. خانقاہ میں جو پک جاتا چھوٹا موٹا اس کو کھا لیتے. برداشت، مشاہدے کیے ہیں اپنے آپ کو جی ذلت و خواری کی گہرائیوں میں دھکیلا ہے. پھر کہتے ہیں اب 2 سال ہو گیا تقریباً، اب بھی شیخ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے. شیخ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے. تقریباً جی 1 سال تو ویسے ہی چلا گیا، دوسرے سال گندک کی دکان، تیسرے سال گندک کی دکان، 3 سال ادھر ہو گیا، 2 سال جی بھیک مانگنے میں چلے گئے. کتنے سال ہوئے بھائی؟ 5 سال شیخ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں اب 6ویں سال میں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے بلائے اور کہنے لگے کہ بھائی تم بادشاہ ہو، بادشاہ تھے، گورنر تھے، حمص شہر کے تم بڑے لیڈر تھے، گارڈ آف آنر تمہیں دیا گیا ہے، لوگ جھک جھک کے سلام کرتے تھے. تم نے کہیں کتنے لوگوں کے اوپر تم نے ظلم کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا اور کسی کے حقوق کی پامالی کی ہوگی، لسٹ بناؤ. اب جیسے ہی خواجہ صاحب کا حکم تھا انہوں نے لسٹ بنانا شروع کیا تو کہتے ہیں لمبی فہرست ہو گئی. اس کو ستایا، اس کو مارا، اس کے پیسے چھینے، یہ کیا وہ کیا. حضرت رحمت اللہ نے کہا جاؤ 3 سال مکمل، 3 سال شاید نہیں لگائی، جاؤ جا کے سب سے معافی مانگ کے آؤ، سب سے معافی مانگ کے آؤ. اب گئے ہیں جی جس شہر میں ان کی حکومت چلتی تھی، ان کے نام کا سکہ چلتا تھا، ان کی ریاست میں ان کی عزت ہوتی تھی، گھوڑے پر سوار ہو کے 1,00,000 گھوڑے 1,000 گھوڑے ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کو شاہانہ جوڑا پہنا کے، عزت کا تاج پہنا کے لوگ سامنے جھک کر کھڑے ہوتے تھے. وہ اسی شہر میں بھیجا اور یہ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے جھولا پڑا ہوا اس کے ساتھ جا رہے ہیں. گئے کیا گزری ہوگی، بڑے 30 مار کھائے ہیں. کپڑے پر داغ نہیں، دل میں داغ ہے. کپڑا خوبصورت ہے، دل گندا ہو چکا ہے. ایسی مجلسوں میں بیٹھو تو کہتے ہیں یہ گئے. جیسے ہی اندر شہر کے دروازے سے داخل ہوئے، لوگ آنکھیں جی ٹکٹکی باندھ کے دینے، 5-6 آدمی نوجوان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ وہ بیوقوف ہمارا گورنر تھا، دیکھو گورنری چھوڑی، جھولا ہاتھ میں آیا، کٹورا ہاتھ میں آیا، کیا معاملہ ہوا. لوگ تانے دے. اب دل بن چکا تھا، اکڑ مکڑ ختم ہو چکی تھی، تواضع آ چکا تھا، انکساری آ چکی تھی، چھوٹا پن آ چکا تھا. تو اب انہوں نے ایک ایک کے در پر گئے، گھر پر گئے، ایک ایک فرد کے پاس گئے، لسٹ نکالی، سب سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ کے لیے معاف کر دے، اللہ کے لیے معاف کر دے. اگر معافی نہیں کرتا ہے کچھ مزدوری کروا لو، کچھ مار لو، مار کھانے کے لیے تیار ہوں، مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ کے لیے تیار ہوں، بس معافی شرط ہے. وہ لمبی فہرست تھی، تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا. پورے شہر حمص اور ان کی جہاں تک حکومت تھی سب کا دورہ کر کے سب سے معافی کروا لی. کتنے سال ہوئے بھائی؟ 5 اور 3 8 سال. اب تک شیخ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے. 8 سال کے بعد آئے اور حضرت سے کہنے لگے حضرت جی یہ معاملہ ہے، میں نے سب سے معافی کرا لی ہے. سب نے معاف کر دیا، جیسے تیسے معاف کر دیا. کسی نے مزدوری کروا دی، کسی نے تھوک دیا، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے گریبان پکڑ دیا، بہرحال معافی ہو گئی. یہ ہو گیا. 8 سال کے بعد خواجہ جی جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا اب تمہیں اجازت ہے کہ تم ہماری مجلس میں بیٹھ سکتے. اب یہ بیٹھے ہیں، ایک ایک مجاہدے لگے ہوئے تھے، ایک ایک مجلس میں اللہ پاک نے وہ نور عطا فرمایا ان کو.
معرفت کا نور ایسے نہیں ملتا. حالات خراب ہیں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے کرو. کرو گے بھائی؟ ارے بولو نا, انشاءاللہ کہو. ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں, دن کا نکلا ہوا, صبح کا نکلا ہوا, رات ایمان کی حالت میں آئے, کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. رات کا نکلا ہوا, صبح ایمان کی حالت میں آئے, گارنٹی نہیں ہے. اللہ والوں سے چمٹو, اللہ والوں کی مجلسوں میں جاؤ, اپنا حال ٹکڑا بیان کرو, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, ان کو اپنے حوالے کرو, اپنا ان کو حوالے کرو, تب جا کے بات بنے گی. کہتے ہیں ایک مجلس میں اللہ پاک نے ان کو وہ نور عطا فرمایا جو اس وقت کے زمانے کے دوسرے ولیوں کو نہیں عطا فرمایا. کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا تو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو باقاعدہ بلا کے اللہ کی طرف سے جی صاحب کشف و کرامت گزرے ہیں. وہ کہنے لگے تمہیں اللہ کی طرف سے نور نسبت معرفت کا نور جی عطا کیا گیا ہے, نور نسبت کی خوشخبری دی جاتی ہے. پھر جی سارے لوگ ان سے چمٹنا شروع ہو گئے لوگ, اور لوگ ان کو جانتے ہیں علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کے نام سے. اور بھائی علامہ شبلی رحمت اللہ, یہ شبلی ایسے نہیں بنے ہیں, 8 سال تک گھسائی ہوئی, پھر صحبت اختیار کی, زانوے تلمس ہوئے ہیں, پھر اللہ نے معرفت کا نور پیدا فرمایا. اللہ کے لیے جی جو کوئی اللہ کا تذکرہ کرتا جیب میں گڑ رکھتے, اللہ کا نام کہنے پر اٹھا کے اس کے منہ کے اندر گڑ ڈالتے. کیا مٹھاس پیدا. ہمیں بھی ایسا بننا ہے نہیں بننا بھائی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہا سنا قبول فرمائے. اللہ پاک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی, ان کی مجلس میں بیٹھنے کی, جی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اپنی زندگی کے اللہ سے صحیح فیصلے کروانے کی اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جی اسی جی پیر کے دن 22 تاریخ آ رہی ہے, ہمارے شیخ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی شاہ ولی اللہ صاحب نقشبندی, خلیفہ حضرت مولانا محبوب العلماء والصلاح حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ, حضرت کی تشریف آوری ہوئی ہے جی مسجد عثمانیہ میں. پیر کے دن مغرب کی نماز کے بعد حضرت کی مجلس لگے گی. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا, بڑا طبقہ حضرت سے جڑ رہا ہے, آپ بھی جڑ جائیں انشاءاللہ. حضرت کا واعظ ہوگا, ذکر کی مجلس لگے گی, دعا ہوگی. کیا پتہ اللہ جی ارادہ کریں عزائم کریں جی, اللہ کو کون سی ادا پسند آئے گی نہیں معلوم ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگیاں بھی بنا دے گا, دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ پاک کامیابی اور سرخروئی نصیب فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ایک اعلان یہ ہے کہ کل ہمارا انشاءاللہ بروز ہفتہ جی 10 بجے سے ظہر تک لگے ہلڈی میں ہماری مسجد وار جماعت کا جوڑ رکھا گیا ہے, چنگیری زون کا. اس لیے سبھی احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ دعوت سے بھی منسلک ہوں, تصوف سے منسلک ہوں, تاکہ رگڑائی بھی ہو جی, پھر نکھار بھی پیدا ہو. امت جی بہت سارے انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب انشاءاللہ شرکت کی درخواست ہے. وما علینا الا